السلام علیکم اسٹوڈنٹس. کہا جاتا ہے کہ ہم عرصہ لگا کے اپنی ایک عادتیں بناتے ہیں اور پھر وہ عادتیں ہمارا مستقبل بنا رہی ہوتی ہیں. مولانا عبدالکلام کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی شخص تمہارا مستقبل نہیں بدل سکتا، فقط تم اپنی عادتوں کو بدلو، وہ عادتیں تمہارا مستقبل بدل دیں گی. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ جو کامیاب طالب علم ہیں ان میں وہ 5 کون سی عادتیں ہوتی ہیں جو ان کو کامیاب کروا دیتی ہیں. تو سب سے پہلی جو عادت ہے کہ جتنے بھی دنیا کے اندر کامیاب طالب علم ہیں ان کو اپنی ذات پہ یقین ہوتا ہے. اچھا، دنیا کے جتنے بھی کامیاب طالب علم ہیں وہ باہر کی تبدیلی سے زیادہ اندر کی تبدیلی پر یقین رکھتے ہیں، وہ اپنے ذات کے اوپر زیادہ کام کرتے ہیں. ان کا اس بات پہ یقین ہوتا ہے کہ وہ باہر کے حالات کو کنٹرول نہیں کر سکتے لیکن وہ اپنے آپ پہ کام ضرور کر سکتے ہیں. اچھا، ان کے اندر ایک خصوصیت پائی جاتی ہے اور وہ خصوصیت ہے ذمہ داری. مثال کے طور پہ اگر ایک بچہ ہے اس کے نمبر اچھے آ جاتے ہیں تو وہ جو رزلٹ اس کو ملتا ہے اس کو اپنے اوپر یقین ہوتا ہے اور وہ اس ذمہ داری کو قبول کرتا ہے کہ یہ جو میں نے محنت کی تھی یہ اس کا رزلٹ مجھے ملا. اسی طرح اگر ایک بچہ ہے وہ امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے تو جو کامیاب طالب علم ہوتا ہے وہ دوسرے کے اوپر بلیم نہیں کرے گا، وہ اپنی ناکامی کو بھی کیا کرے گا، قبول کرے گا. وہ کہے گا اس کا میں خود ذمہ دار ہوں، میں نے محنت نہیں کی ہوگی یا میں نے اس طرح ٹائم نہیں دیا ہوگا. اسی طرح اگر کوئی بچہ ہے، اگر اس کے ٹیچرز کا یا اس کے والدین کا اس کے ساتھ رویہ چینج ہو گیا ہے تو وہ ان کے اوپر نہیں کرے گا ان کو کچھ نہیں کہے گا بلکہ اپنے اوپر دیکھے گا کہ میں نے ایسی کون سی مسٹیک کی جس کی وجہ سے میرے ٹیچرز کا یا میرے پیرنٹس کا رویہ چینج ہو گیا ہے، تو وہ کیا کرے گا، اپنے آپ کو چینج کرے گا. جو کامیاب اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کی سب سے پہلی جو عادت ہوتی ہے وہ اپنی ذات میں تبدیلی لے کے آتے ہیں. اب دوسری جو چیز ہے کہ جتنے بھی کامیاب طالب علم ہیں وہ اپنی ناکامی کو فیڈ بیک سمجھتے ہیں. جتنے بھی کامیاب طالب علم ہیں اگر وہ ناکام ہو جائیں کسی امتحان میں، کسی ٹیسٹ میں، تو وہ اپنی ناکامی کو سر پہ سوار نہیں کرتے بلکہ ناکامی کے بعد اپنی اس ناکامی کو اپنا فیڈ بیک لیتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں، اپنی ناکامی کا جائزہ لیتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کون سی غلطیاں کی، اپنی ان غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور دوبارہ سے پلاننگ کرتے ہیں اور اس وقت تک کوشش کرتے رہتے ہیں جب تک وہ کامیاب نہ ہو جائیں. اب محمد علی کے لیے کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں ہارتا نہیں ہوں، یا تو میں جیتتا ہوں یا پھر میں سیکھتا ہوں. دنیا کے اندر جتنے بھی کامیاب طالب علم ہیں وہ ان کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ناکامی کو فیڈ بیک سمجھتے ہیں، وہ ہمت نہیں ہارتے، وہ دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں. اچھا، اس کی نسبت وہ تمام طالب علم جو ناکام طالب علم ہے وہ اپنی ناکامی کو حتمی ناکامی سمجھ لیتے ہیں، وہ دوبارہ سے کوشش نہیں کرتے، وہ اس کو فیڈ بیک کے طور پہ نہیں لیتے. تیسری جو خصوصیت ہوتی ہے جو کامیاب طالب علم میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کا اس بات پہ یقین ہوتا ہے کہ اگر دوسرے لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کا اس بات پہ یقین ہوتا ہے کہ ہم تمام انسانوں کا جو دماغ ہے وہ ایک جیسا ہے، تمام انسان کامیاب ہو سکتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ جو کامیاب طالب علم ہے ان کے اندر کون سی عادات ہیں، اگر وہ عادات ایک عام انسان میں بھی پیدا ہو جائیں، عام انسان بھی وہ عادتیں اپنا لے، وہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ وہ دیکھتے ہیں کہ جو دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہیں ان کے اندر ایک عادت پائی جاتی ہے اور وہ عادت ہے محنت کرنے کی. کامیابی کا دیکھیں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے اور سخت محنت کرنی پڑتی ہے. اب کوئی بھی انسان اگر صحیح ایک ڈائریکشن میں محنت کرے گا تو قدرت کا نظام یہ ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا. اسی طرح دنیا کے اندر جتنے بھی کامیاب طالب علم ہیں وہ ان کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں اور وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں. اب کوئی بھی انسان، کوئی بھی طالب علم جب اپنے وقت کی قدر کرے گا، اپنے وقت کو صحیح استعمال کرے گا تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گا. تو جتنے بھی کامیاب طالب علم ہیں ان کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے. چوتھی جو بات ہے وہ دنیا کے اندر جتنے بھی کامیاب طالب علم ہیں ان کے اندر ایک اور خصوصیت پائی جاتی ہے اور وہ ہے فلیکسیبلٹی. وہ فلیکسیبلٹی ہے. فلیکسیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جانے میں بعض اوقات ہم لوگ نا
جانے انجانے میں بہت ساری ایسی چیزیں سیکھ لیتے ہیں جو کہ ہمیں لائف میں آگے نہیں بڑھنے دے رہی ہوتی. تو آج کے دور میں ایک اور جو ٹرم یوز کی جاتی ہے جہاں پہ دیکھیں ہم نے سیکھنا ہوتا ہے، لرننگ کرنی ہوتی ہے، ایک اور ٹرم بھی ہے اور اس کا نام ہے ان لرننگ. ان لرننگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ عادات، وہ چیزیں، وہ باتیں جو کہ آپ کو کامیاب نہیں کروا رہی، آپ کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ ہیں، ان کو آپ نے ان لرن کرنا ہے، اپنے رویوں کو چینج کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں کئی ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، وہ انتہا کے ذہین ہیں لیکن بدتمیز ہوتے ہیں، وہ محنتی ہوتے ہیں لیکن شقی ہوتے ہیں. اب دیکھیں ایک چیز اچھی کوالٹی ہے، ساتھ میں دوسری بری کوالٹی ہے، وہ بری کوالٹی ان کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی ہے. اگر وہ تھوڑا سا اپنا جائزہ لے لیں اور دیکھیں کہ یہ میں ذہین ہوں لیکن میں کیا کرتا ہوں، جذباتی ہوں، اگر اس کو وہ ان لرن کر لیں، اس کو چینج کر لیں، وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. اسی طرح جو کامیاب طالب علم ہے ان کے اندر جو 5ویں خصوصیت ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنا کام خوشی سے کرتے ہیں، بددلی سے نہیں کرتے. وہ بڑا محنت کے ساتھ خوشی سے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ اس میں ضرور کامیاب ہو جاتے ہیں. اب کہا جاتا ہے کہ بی ہیپی ٹو ڈو تھنگس رادر دین ڈوئنگ تھنگس ٹو بی ہیپی، کہ آپ کو خوش ہو کر کام کرنا چاہیے، نہ کہ خوشی حاصل کرنے کے لیے کام کریں. جب بھی آپ خوشی حاصل کرنے کے لیے کام کریں گے نا تو آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے. تو آپ جو کامیاب طالب علم ہوتے ہیں ان کو اپنے کام سے محبت ہوتی ہے، ان کو اپنے کام سے لو ہوتا ہے، وہ خوش دلی سے کرتے ہیں. جب وہ خوش دلی سے کرتے ہیں آٹومیٹیکلی ان کا کام اچھا ہو جاتا ہے.